تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری کائنات کے خالق مالک رازق اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ ہم اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں. ویسے تو زندگی کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت ہی کارآمد ہے. جب انسان کی موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے کروڑوں اربوں روپے بھی خرچ کر لے تو نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. دن بھی قیمتی ہیں، راتیں بھی قیمتی ہیں، صبح بھی شام بھی، سب وقت بڑا قیمتی ہے. اس سے ہماری آخرت کی زندگی بنتی بھی ہے اور اگر ہم چاہیں تو اس سے بگڑتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمارے لیے جنت کا سامان بنا دے. لیکن بعض اوقات بعض جگہیں بعض زمانے اللہ تعالیٰ نے عبادات کے لیے زیادہ فضیلت رکھی ہے، ان کو خصوصیت حاصل ہے اور وہ ہمیں پتہ چلتا ہے دین سے. جناب سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ عمل آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے عمل کی اتباع کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک اور اہم بات ہے، وہ یہ کہ جس طرح انسان کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنا چاہیے، اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ ہمارا کوئی عمل سنت سے ہٹ کر نہ ہو، شریعت سے ہٹ کر نہ ہو، صحابہ کرام کے طرز عمل سے دور نہ ہو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ جنت کا راستہ ہے، صحابہ کرام کی پیروی جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی راستہ اپنایا جائے تو وہ جہنم کا راستہ ہے، وہ شریعت کا راستہ نہیں۔ ہم خطبے میں، ہر خطبے میں تقریباً پوری دنیا میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ تم سنت کو لازم کرو، فإن السنت تحدیر الاطاعہ، سنت آپ کو اللہ کی اطاعت کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ سنت کی اتباع کی تو اللہ کی اطاعت کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو نبی کے راستے پہ چلو۔ وَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَىٰ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کر لی وہ کامیاب ہو گیا، ہدایت پر۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ، بھائی دیکھو بدعت سے بچنا ہے۔ إِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ کا مطلب بدعت سے دور بھاگنا ہے، بدعت کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ فإن البدعة تحدیر المعصیہ، بدعت انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ دین میں اضافہ کرنا، یعنی جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے دین نہیں کہا اس کو دین بنانا، دین سمجھنا۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَىٰ، جو اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو گیا، بہک گیا سیدھے راستے سے۔ تو میرے عزیز بھائیو، دونوں چیزیں ضروری ہیں، اتباع سنت بھی ضروری ہے اور بدعت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو آج چند باتیں رمضان مبارک سے متعلق، شعبان سے متعلق ایسی عرض کرنی ہے جس میں ہم سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں اور بدعت سے بچنے والے ہو جائیں۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، شعبان کے مہینے کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ویسے تو رجب سے ہی تیاری شروع ہو جاتی تھی، لیکن میری اور آپ کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان شروع ہوتا تو وہ کہ کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ دیتی تھی، بہت زیادہ عبادت فرماتی تھی۔ گویا کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس کے لیے ٹریننگ، ورزش، مشق کا مہینہ ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے۔ رمضان کا مہینہ تو پورا رکھتے ہی تھے،
اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے، یعنی شعبان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں سنن ترمذی کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ افطار ہی نہیں کریں گے، یعنی کوئی روزہ چھوڑیں گے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے نہیں رکھتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید روزہ رکھیں گے ہی نہیں، ایسا بھی ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث کی تفسیر میں کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر بڑے شفیق، بڑے مہربان، رؤوف الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں امت کی تربیت رہنمائی فرماتے تھے عمل کے لیے، وہاں اپنے اعمال کو بعض دفعہ اس لیے ترک فرما دیتے تھے کہ کہیں امت کے لیے گراں نہ ہو جائے، مشکل نہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں میرا عمل اتنا پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ حکم فرما دیں کہ اس عمل کو بس کیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، نہیں کبھی تو مسلسل روزے رکھ رہے اور کبھی شعبان گزر گیا روزے نہیں رکھے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ فرمایا کہ آدھا شعبان جب گزر جائے، نصف شعبان، 15 شعبان، تو اس کے بعد روزے نہیں رکھا کرو، یعنی 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھا کرو، منع کیا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، کتنے رکھنے چاہیے کوئی مقدار معلوم نہیں، اور جن احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کئی ارشاد ہے، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھا، پورے سے مراد بھی اکثر ہے، یعنی اکثر روزہ رکھتے تھے، بالکل یکم سے لے کر 30 تک ایسا نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار بھی فرماتے تھے۔ دوسرے نمبر پر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کے بعد روزے عام طور پر نہیں رکھنے چاہیے، البتہ کچھ لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ ایک تو وہ لوگ مستثنیٰ ہیں جن کے ذمہ قضا روزے ہیں یا کوئی نظر کا روزہ ہے، تو وہ روزے رکھ سکتے ہیں 15 شعبان کے بعد۔ وہ لوگ بھی مستثنیٰ ہیں جن کو کثرت سے روزہ رکھنے کی عادت ہے اور روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ وہ بھی مستثنیٰ ہیں جن کو ہر مہینے یا ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، یا ویسی ہر مہینے روزہ رکھنے کی کچھ نہ کچھ عادت ہے کہ فلاں دن میں مخصوص ایام میں کچھ روزے رکھتے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ کثرت سے شعبان میں روزے رکھے جائیں، کیونکہ کثرت تو تب ہوگی جب نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھے جائیں، ورنہ نصف شعبان پر ختم کر دیں تو پھر تو آدھا مہینہ ہوگا نا روزے۔ اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتا ہے، لیکن ایک شرط اس کے لیے یہ ہے، نفلی روزے آخر شعبان میں رکھنے کے لیے شرط یہ ہے کہ کسی وجہ سے ایسی کمزوری واقع نہ ہو کہ وہ رمضان کے روزے رکھنے میں خلل آ جائے یا قدرت نہ رہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی اتنا کمزور ہے یا بیمار ہے کہ وہ اگر شعبان کے آخری مہینے میں، شعبان کے آخر میں روزے رکھ لے گا، وہ کمزوری یا بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکے گا، تو اس کو پھر نفلی روزے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ
فرض سب سے اہم ہے۔ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کا مقصد تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے۔ اگر ایک آدمی رمضان کے مہینے کے شعبان کے روزوں کی وجہ سے رمضان کے مہینے اس کے چھوٹ جائیں تو پھر اس کو رمضان کے شعبان کے روزے نہیں رکھنے چاہیے، یا کم از کم رکھنے چاہیے، اتنے رکھنے چاہیے جتنی اس کی طاقت میں ہو، اس سے زیادہ نہیں رکھنے چاہیے۔ تو بہرحال یہ رمضان شعبان کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اور بھی ضروریات شعبان میں پوری کر لینی چاہیے۔ رمضان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، نہ جانے زندگی میں پھر رمضان آئے یا نہ آئے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے فضل سے رمضان نصیب فرمائے۔ ہمیں تو ایک لمحے کا پتہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی دعا سکھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے۔ یعنی یہ رجب اور شعبان کا مہینہ خیر والا ہو، برکت والا ہو، صحت ہو، عافیت ہو، آفات نہ ہو، حادثات نہ ہو، بیماریاں نہ ہو، پریشانیاں نہ ہو، یہ ہے برکت۔ اس کی خیریں عطا فرما، کسی مصیبت میں مبتلا نہ فرما، اور پھر رمضان اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دے۔ اس لیے رمضان مبارک کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، اس کے لیے میرے محترم دوستو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان میں مکمل تیاری کر لیں۔ جو کچھ رمضان کے لیے ہمیں ضرورت ہے، عید الفطر کے لیے ہمیں ضرورت ہے، آج سے خریداری کر لیں۔ کپڑے بنانے آج سے بنا لیں، جوتے خریدنے شعبان میں خرید لیں، جو کچھ کرنا ہے شعبان میں کر لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، بہت ہی محرومی کی بات ہے کہ مسلمان رمضان میں، اور خصوصاً رمضان مبارک کا جو سب سے اہم ترین حصہ ہے آخری عشرہ، اس میں خریداریاں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے بازار سب سے زیادہ یعنی بھرے ہوئے وہ آخری عشرے میں نظر آتے ہیں۔ یعنی ہماری عجیب چال ہے، شیطان کے کس طرح دھوکے میں مبتلا ہے۔ یعنی جب مسلمانوں کو تو چاہیے تھا کہ پورا رمضان بند رہتا بازار، یا کم از کم آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف فرماتے تھے، آپ کا عمل تو یہ ہے کہ دنیا جہاں کے کیا دین کے بھی دوسرے کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں ڈیرا لگا دو۔ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال یہ عمل کیا ہے۔ ہم مسجدوں کو آباد کرنے کی بجائے بازاروں کو آباد کرتے ہیں، مارکیٹیں زیادہ کھلتی ہیں۔ اگر سال بھر میں دن کو کاروبار تھا، اب رمضان میں آخری عشرے میں رات کو بھی کاروبار ہوتا ہے، پوری رات مارکیٹ کھل رہی ہے۔ تو بہرحال یہ دوسرا کام ہمیں شعبان المبارک میں، شعبان میں تیاری کرنی چاہیے، اور رمضان کی ساری خریداری وغیرہ جو بھی کرنی ہے وہ شعبان میں کر لیں، تاکہ رمضان میں ہمیں بازار جانا ہی نہ پڑے، خریداری نہ کرنی پڑے۔ مختلف امور جو ہو سکتے ہیں اس کو ہم پہلے پورے کر لیں۔ تیسرے نمبر پر شعبان میں جس طرح روزے رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کرنی چاہیے۔ دیکھیے ہمارے مدارس دینیہ میں علماء اکرام، بزرگان دین اس پر 100% عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ مدارس دینیہ میں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بورڈ کا امتحان کل جمعرات کو ختم ہوا ہے، اور یہ سالانہ چھٹیاں آج سے شروع ہو گئی۔ آج سے سالانہ شعبان اور رمضان کی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ مدارس میں سردی گرمی کی چھٹی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو اپنے ہر عمل کو دین اور عبادت سمجھتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کا ہر زمانہ دین کا ہے۔ دین کی تو کوئی چھٹی نہیں ہے، قرآن کی کوئی چھٹی نہیں، نماز کی کوئی چھٹی نہیں، تلاوت قرآن کی کوئی چھٹی نہیں، ذکر اللہ کی کوئی چھٹی نہیں۔ وہ تو سردی میں بھی کرنا، گرمیوں میں بھی کرنا ہے، دن کو بھی کرنا، رات کو بھی کرنا ہے۔ مدارس دینیہ کی چھٹی کی بنیاد
وہ تلاوت قرآن ہے، رمضان مبارک ہے۔ شعبان میں چھٹی اسی لیے ہوتی ہے کہ تاکہ پورا سال دیگر مصروفیات کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت وغیرہ میں ذرا فرصت کم ہوتی ہے، مشکل سے 1 پارہ پڑھ لیا، 2 پارے پڑھ لی روزانہ، تو یہ شعبان چھٹی دی جاتی تاکہ پورے شعبان میں ہم قرآن کریم کو پڑھ کر یاد کر لیں اور رمضان مبارک میں قرآن کریم سنائیں، اس لیے چھٹی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ مدارس دینیہ کے جو طلباء علماء ہیں ان کا سارا وقت قیمتی ہوتا ہے، پورا سال بھی پڑھنے میں لگتا ہے اور شعبان رمضان اللہ کے قرآن کی تلاوت میں لگتا ہے۔ درس قرآن ہوتے ہیں، ترجمے ہوتے ہیں، کہیں پورے قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے ماشاءاللہ، تو دیگر بھی بہت سارے دینی کام ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مصروف رہیں، اپنا وقت قیمتی بنائیں، ضائع نہیں کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بھی ڈالنی چاہیے، ذکر اللہ کی عادت ہونی چاہیے، تاکہ ابھی سے کچھ عادت بن جائے گی تو رمضان میں اس سے زیادہ انشاءاللہ پڑھنے کی توفیق ہوگی اور عادت ہو جائے گی، آسان ہوگا۔ تیسرے نمبر پر شعبان کے مہینے میں کچھ لوگ مخصوص عبادات کے قائل ہیں، مختلف دنوں میں کچھ بانٹنا اور یہ چیز بنانا اور فلاں حلوہ بنانا اور فلاں چیز بنانا یا پٹاخے بجانا، نعوذ باللہ۔ شریعت میں اس طرح کوئی مخصوص چیز نہیں ہے، آپ ویسے صدقہ کریں، خیرات کریں، غریبوں کا، یتیموں کا، فقیروں کا خیال کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ آپ عید کے کپڑے بنائیں گے تو آپ کے پڑوسی بھی بنائیں، آپ کا بھائی بھی بنائے، بچوں والوں کا خیال رکھیں، جس کے بچے زیادہ ہیں اس کا خیال کریں۔ لیکن فضولیات، رسم رواج، اس طرح کی فضول چیزیں کہ فلاں دن یہ بنانا چاہیے، فلاں اس شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ اور پٹاخے بجانا یا مختلف شعبان کے شروع میں یا نعوذ باللہ 15 شب برات، جس کو شب برات کہتے ہیں 15 شعبان کو، یا چراغاں کرنا یا اس طرح کی چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، اس سے مکمل بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جن مہینوں میں زیادہ عبادت کی تلاوت کا حکم دے رہے ہیں، ہم ان دنوں میں اپنی طرف سے فضول، ناجائز، حرام، لا یعنی کاموں میں لگیں، یہ اور بھی زیادہ افسوسناک صورتحال ہے، اس سے ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ 15 شعبان کی رات کی فضائل کی حدیثیں بہت ساری آئی ہیں، لیکن تقریباً ساری حدیثیں ضعیف ہیں، یعنی کسی صحیح حدیث سے 15 شعبان کی فضیلت ثابت نہیں ہے، جتنی حدیثیں سب ضعیف ہیں۔ بھائی جو باتیں علماء کرام قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتاتے ہیں اور احادیث صحیحہ پڑھ کر سناتے ہیں، آج ہماری امت کا مصیبت یہ ہے کہ ان کی طرف تو توجہ نہیں ہوتی، اور جو چیزیں علماء بار بار بتاتے ہیں بھئی یہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، ہم اس کے پیچھے پڑھنے کی بہت کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ضعیف جتنی بھی حدیثیں ضعیف ہیں، البتہ کوئی نیک عمل کرنا چاہے تو پورے شعبان میں عبادت کا حکم ہے تو 15 شعبان کو بھی عبادت کرنی چاہیے۔ فضائل کے باب میں 15 شعبان فضائل حاصل کرنے کے لیے اچھی بات ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، ذکر اللہ کریں۔ عمومی اعتبار سے علماء نے فرمایا ہے کہ جو شب برات کی رات ہے اس کی بھی نفس سے فضیلت ثابت ہے، آپ اس رات میں کوئی نہ کوئی کام کریں، ذکر اللہ میں جتنا ہو سکے رات جاگ لیں، تلاوت کر لیں، دعائیں مانگیں، اور چیزوں کا اہتمام کریں، لیکن کسی چیز کو فرض واجب نہ سمجھیں اور چراغاں نہ کریں اور اجتماعی طور پر نہ کریں۔ جیسے سال بھر شریعت نے آپ کو نفلی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے، آپ گھروں میں کرتے ہیں، اس طرح 15 شعبان کو بھی آپ گھروں میں اپنی عبادت کریں۔ اس کے لیے اجتماعی طور پر نمازیں پڑھنا، صلاۃ و تسبیح پڑھنا اور اجتماعی طور پر مختلف رسومات ادا کرنا یہ شریعت میں درست نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اعتراض کرنا چاہیے۔ اسی طرح 15 شعبان کا روزہ علماء فرماتے کہ یہ تو ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے،
15 شعبان کا مستقل روزہ سمجھنا. ویسے تم بات سمجھ لیجئے، میں کہہ رہا ہوں پورے شعبان میں روزہ رکھنے چاہیے، کثرت سے روزہ رکھنا چاہیے، اس میں پیر جمعرات کا بھی روزہ رکھنا چاہیے. لیکن مخصوص فضیلت کہ آدمی 15 شعبان کی وجہ سے روزہ رکھے، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے. اس لیے اپنے طور پر یہ خصوصی فضیلت سمجھ کر اس کی عبادت کرنا یا 15 شعبان کو روزہ رکھنا کہ یہ الگ سے فضیلت ہے، یہ مناسب نہیں، اس سے بچنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکتا ہے آدمی جو ہے عبادات کرے اور سنت پر عمل کریں، اتباع سنت کی کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی کثرت سے یعنی اتباع کی کوشش کریں. ابھی سے ہم گناہوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں. دیکھیے رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر تقوی کا مہینہ ہے، پرہیزگاری کا مہینہ ہے. تو ہم کم از کم علماء فرماتے ہیں کہ ہم رمضان سے شعبان سے گناہوں سے بچنا شروع کریں. یعنی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. وعدہ خلافی کی عادت ہے، وعدہ خلافی کرنا چھوڑ دیں. دھوکہ دینے کی عادت ہے، دھوکہ دینا چھوڑ دیں. میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم یا شریعت مطہرہ ہمیں پوری زندگی کے احکام بتاتی ہے. شریعت میں عبادات تو دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے، عبادات دین کا ایک شعبہ ہے، لیکن ہماری شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ کامل دین ہے. اس میں ہمارے معاملات، ہمارے معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری سیاست، ہماری حکومت، ہمارا عدلیہ کا نظام، فوج کا نظام، ساری چیزوں کے لیے شریعت کا احکام موجود ہے. اور میرے عزیز بھائیوں، جو ہمارے عام معاملات ہیں ان کی تاکید قرآن و سنت میں زیادہ ہے. ان کے لیے بہت زیادہ سختی کا حکم ہے، حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو ہمارا رمضان بڑا قیمتی گزر جائے، اس کے لیے ہمیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے معاملات شریعت کے مطابق ہوں، ہماری آپس میں معاشرت شریعت کے مطابق ہو. ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات درست کر لیں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. رمضان میں توبہ نہیں کرنی، ابھی سے توبہ کرنی ہے تاکہ رمضان ہمارے لیے برکت ہی برکت والا بن جائے. ورنہ میرے عزیز بھائیوں، رمضان بھی ایسے گزر جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں کہ رمضان آ جاتا ہے کہتے ہیں جی ابھی توبہ کروں گا، ابھی کروں گا، ابھی کروں گا، اور وہ رمضان ہی ختم ہو جاتا ہے. اور نہ جانے اس وقت تک ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، زندگی اتنی طویل ہو یا نہ ہو، کیا پتہ. اللہ رب العالمین بہت ہی رحیم ذات ہے، بہت ہی کریم ذات ہے. بہت ذرا سا سچے دل سے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو بس توبہ کرتے ہی اللہ معاف فرما دیتا ہے. کوئی دنیا میں، کائنات میں کوئی ایسا مالک نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا سربراہ نہیں ہو سکتا، کوئی یعنی بڑا نہیں ہو سکتا، یعنی باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، استاد ہو، پیر و مرشد ہو، جو اپنے ماتحتوں کو معافی کے لیے اتنی ترغیب دے جتنا اللہ رب العالمین دے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ اکبر. کتنی آسان بات اللہ فرماتے ہیں. بھائی جس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے یا اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، کسی گناہ کی تخصیص نہیں فرمائی ہے، کون سا گناہ ہوا ہے، قتل ہوا ہے، چوری ہوئی ہے، زنا ہوا ہے، بدنظری ہوئی ہے، حسد کیا ہے، بغض کیا ہے، تعصب کیا ہے، نفرت ہوئی ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جس نے کوئی گناہ کیا ہے، او یظلم نفسہ، یا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ ہی ظلم ہے. فرمایا ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگ لی. نہ رونے دھونے کی شرط، نہ کوئی 100 دفعہ معافی مانگنے کی شرط، نہ کروڑ دفعہ، نہیں، بس معافی مانگو.
ہاں البتہ معافی اس کو کہتے ہیں کہ دل سے ندامت ہو جائے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ پکا ہو، بس اتنی سی بات ہے۔ دل سے شرمندہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی، نہیں واقعی غلطی ہوئی، میں اللہ کا بندہ تھا، مجھے اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اتنا سا تصور بھی اگر نہیں کر سکتا تو پھر کیا معافی ہے بھائی؟ مان لینا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور آئندہ یہ دل سے ارادہ کر لے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میں معاف کر دوں گا، فرمایا یجد اللہ غفور الرحیم، جو شخص اس طرح کر لے گا نا تو وہ اپنے اللہ کو پائے گا بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ مہربانی کرنے والا۔ اللہ اکبر، یعنی ایسا نہیں کہ میں معاف کر دوں گا، بلکہ تم مجھے ایسا پاؤ گے کہ میں بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ اگر سمندر کے اوپر جو جھاگ ہوتی نا اتنے بھی گناہ ہیں، اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ وَأَوْسَعُ وَمَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، میرے گناہ تو محدود ہیں، فرمایا وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ معاف کرنے والا، یعنی جو اس کا تصور تھا نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کریں گے، فرمایا اس سے کہیں زیادہ پائے گا، اللہ اتنا جلدی معاف فرما دیتے۔ اور رحیمہ، بہت مہربان بھی پائے گا، اللہ صرف معاف نہیں کرتے، توبہ کرنے والے کا دامن بھی بھر دیتے ہیں، اس کی جھولی بھی بھر دیتے ہیں، اس کے اوپر رحمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں، کرم فرما دیتے ہیں، اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ معافی تو مانگے، ایسے مہربان ذات جو خود اعلان کر رہا ہے آؤ میں معاف کر دوں گا، آؤ معاف کر دوں گا۔ دنیا میں کوئی ایسا مالک ہوتا ہے، کوئی ایسا حاکم ہوتا ہے جو اس طرح اپنے مجرم کو اعلان کرے، ادھر آؤ معافی مانگ لو، معاف کر دوں گا، جاؤ۔ جرم ہو جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ارے ہم نے اس کا جرم کر لیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارا حشر نشر ہو جائے گا۔ دنیا کے مالک تو اس کو دھمکیاں دیتے رہتے، تیری ایسی تیسی کر دوں گا، میں کبھی نہیں معاف کروں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ ماں بھی کہتی ہے، باپ بھی کہتا ہے، آ جائے میں نہیں معاف کروں گا بیٹے سے، میرا بڑا دل دکھ گیا، میں اس کو کبھی نہیں معاف کروں گا۔ باپ کی منتیں کی جاتی، چھوڑ دو یار، چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، بیٹا ہے، نہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ باپ دھمکی دے رہا ہوتا ہے، ماں دھمکی دے رہی ہوتی ہے، میں اس کو نہیں معاف کروں۔ لیکن وہ مہربان ذات ہے، وہ اللہ ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ذات ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اس کریم رب سے کس چیز نے بہکا رکھا ہے، دھوکے میں ڈالا۔ وہ اتنا کریم ہے، کیوں نہیں معافی مانگتے ہو بھائی؟ انتظار کر رہے ہو میں تب معافی مانگوں گا، میں فلاں وقت میں معافی مانگوں گا۔ کچھ کہہ رہے ہیں بھائی رمضان میں معافی مانگیں، نہیں، آج سے معافی مانگیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تاکہ رمضان اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے تو پاکی کی حالت میں ہو، صفائی کی حالت میں ہو، اللہ کی رحمتوں کی بارش کے ہم مستحق اور حقدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔